آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا آغاز دعوت اسلام ابھی وحی کے بعد آپ علیہ السلام کو دعوت اللہ فرض تو ہو چکی تھی، مگر اعلان دعوت کا حکم نہ آیا تھا۔ اس لیے آپ نے پہلے خفیہ طور سے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد تھا، آپ کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ اس دعوت پر کئی مرد وزن ایمان لائے، چنانچہ مردوں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لاتے ہی دعوت اسلام شروع کر دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 یعنی حضرت عثمان غنی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام آپ ہی کی ترغیب سے مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے بعد حضرت سعید بن زید، ابو ذر غفاری، ارقم بن ابی ارقم، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن الجرح، عبیدہ بن حارث، حسین والد عمران بن حسین، عمار بن یاسر، خباب بن الارت، خالد بن سعید بن العاص اور صہیب رومی وغیرہ ہم اہم سابقین الاولین کے زمرے میں شامل ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم و اجمعین۔ اور عورتوں میں فاطمہ بنت خطاب ہمشیرہ عمر فاروق، اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت سلامہ، تمیمہ، اسماء بنت عمیس، خشعمیہ، فاطمہ بنت المجلس، قرشیہ، عامریہ اور کہکیہ بنت یسار، رملہ بنت ابی عوف اور آمنہ بنت خلف، امیہ بنت خلف۔ خزاعیہ سابقات الاسلام میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نماز بھی شعاب مکہ میں چھپ کر پڑھی جا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اصحاب مکہ کے کسی شعب میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ گھر میں، کسی گھر میں۔ عرب میں شعب گھر کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین نے دیکھا کہ یہ کون سا فعل برا کہا، اس فعل کو برا کہا، پس باہم میں لڑائی ہو گئی۔ حضرت سعد نے اونٹ کے تالو کی ہڈی ان کے نابکاروں میں سے ایک پر ماری اور سر پھوڑ ڈالا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ کے صحابہ دار الارقم میں جو کوہ صفا کے نشیب میں تھا رہتے اور وہیں نماز پڑھتے۔ تبلیغ علی الاعلان، خفیہ دعوت کو جب 3 سال ہو چکے تو اعلان کا حکم اس طرح آیا، پس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے کنارہ کر۔ اور پھر سورہ شعراء میں اور ڈرا اپنے نزدیک کے ناطے والوں کو، پہلی آیت سورہ حجر میں اور دوسری سورہ شعراء میں موجود ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلہ قریش کے بطون کو یوں پکارا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکتا تھا وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجتا تاکہ دیکھے کہ یہ پکار کیسی ہے۔
बस अबू लहब और कुरैश आ गए। आपने फरमाया, बताओ अगर मैं तुमसे कहूं कि वादी मक्का पर एक सवारों का लश्कर पर तख्ता व ताराज करना चाहता है तो क्या तुम्हें यकीन आ जाएगा? वो बोले, हाँ क्यों नहीं, हमने आपको अमीन पाया, हमने तुमको सच्चा ही बोलते और सच बोलते ही देखा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम मुझे पर ईमान न लाओगे तो तुम पर सख्त अजाब नाजिल होगा। इस पर अबू लहब बोला, तुझ पर आइंदा हमेशा हलाक को ज़यान हो, क्या इसके लिए तूने हमको जमा किया है? तब ये आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब। हलाक हो हाथ अबू लहब के और हलाक हो वो काम ना आया इसको, माल इसका और ना जो कमाया।